شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لوگوں کو حساب اور جزا و سزا کے لیے جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے اس عمل میں کہ جس کو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کیا ہو، یعنی جس شخص نے دنیا میں ریا کے طور پر کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کا ثواب اسی غیر اللہ سے طلب کرے جس کو اس نے شریک کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے تئیں تمام شریکوں سے نہایت زیادہ بے نیاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان جب ہی حاصل ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی نصیب ہو سکتی ہیں کہ آدمی کے نفسی میلانات اور اس کی جی کی چاہتیں کلی طور پر ہدایات نبوی کے تابع اور ماتحت ہو جائیں۔ خواہشات نفس اور انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی ہدایات، یہی دو چیزیں ہیں جن پر خیر و شر کے سارے سلسلہ کی بنیاد ہے اور جن سے انسانوں کی سعادت یا شقاوت وابستہ ہے۔ ہر گمراہی اور بد عملی اتباع ہوی کا نتیجہ ہے، جس طرح کہ ہر خیر اور ہر نیکی اتباع ہدی سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی ایمان جب ہی نصیب ہو سکتا ہے کہ ہوی کو یعنی اپنی نفس کی چاہتوں کو خدا کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات و تعلیم کے تابع کر دیا جائے، اور جس نے خدا کو چھوڑ کر ہوا کی غلامی اختیار کی اور بجائے ربانی ہدایات کے اور نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا تو گویا خود ہی اس نے مقصد ایمان کو پامال کر دیا۔ قرآن پاک میں ایسوں ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آیت، کیا تم نے ان بدبختوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا گیا، آیت، جو شخص اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے جی کی چاہت پر چلے اس سے زیادہ گمراہ اور غلط اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ظالم لوگوں کو اپنی راہ پر نہیں لگاتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔